بنا پر اللہ تمہیں کامیابی بھی عطا فرمائے. یہ ہر مسلمان کے لیے ارشاد فرمائے. حضرات کرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے مرسی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا موضوع ہے. اس پر چند احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، جو اللہ کی گھر کی خدمت کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کسی لحاظ سے بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں مسجد کے لیے. ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے مل رہی ہے. کتنی بڑی خوشخبری. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت تھی، اور دوسری روایت میں ایک نوجوان، وہ مسجد کی خدمت کرتا تھا. کبھی صفائی کر دی، کبھی مسجد کی آگے دیکھ بھال کر لی، چھوٹا موٹا کام. زیادہ وہ صفائی کے لحاظ سے کلین، مسجد کی صفائی کرنے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ وقت نکالا ہوا تھا اور آ کر مسجد کی خدمت کرنا. کچھ دن گزر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہ دیکھا. اب ایک حدیث میں ایک نوجوان کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں ایک حبشی عورت کا ذکر ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ وہ فلاں نوجوان تھا، وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ اچانک فوت ہو گیا ہے. موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا، اور کسی عمر میں بھی آ سکتی ہے. تو وہ اچانک فوت ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ آرام فرما رہے تھے اور پھر ہم نے آپ کو تکلیف دینا اچھا نہیں سمجھا، ہم نے اس کو دفنا دیا. اس کا جنازہ ہو گیا، کفن دفن ہو گیا، ہم نے اس کو دفنا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو پھر کس قبرستان میں اس کو دفنایا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، فلاں جگہ پر. آپ نے فرمایا چلو مجھے وہاں پر لے چلو. چند صحابہ ساتھ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں اور اس کی قبر پہ پہنچتے ہیں. وہاں جا کر باقاعدہ نماز جنازہ، صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں اس کی قبر پر. اب اس بندے کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے میرے نبی چل کر اس کی قبر پہ جا رہے ہیں؟ کیا عمل تھا؟ مسجد کی صفائی. بولیے مسجد کی خدمت. کیا عمل تھا؟ مسجد کی خدمت. اس کے لیے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی رحمت فرما رہے ہیں، کتنی مہربانی فرما رہے ہیں، اسے کتنی محبت فرما رہے ہیں. جو مسجد کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے قبر پہ تشریف لے گئے، نماز جنازہ قبر پر ادا فرمائی. اور پھر الفاظ بڑے قیمتی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ قبر تاریکی سے، ظلمت سے بھری ہوئی تھی، تاریک تھی یہ قبر. اب میں نے جب اس پر دعا، نماز جنازہ پڑھی ہے، اس پر دعا کی ہے، اب اللہ رب العزت میری دعا کے صدقے اس قبر کو روشنی اور نور سے بھر دے گا. میری دعا سے اللہ رب العزت اس کی قبر کو روشنی سے، نور سے بھر دے گا. اب وہ ظلمت، تاریک سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہگار شخص تھا، اس کے لیے عذاب تھا، اس کے لیے قبر کا عذاب تھا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں تو وہ سارا کا سارا جو عذاب تھا وہ ثواب اور اجر کی صورت میں بدل جاتا ہے. وہ جو تاریک رات تھی وہ ان کے لیے روشن رات بن جاتی ہے. ان کے لیے جو تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے، اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نماز جنازہ پڑھنے کے صدقے
وہ سارا جو اندھیرا تھا وہ روشنیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اسی طرح کتنے مرسی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کتنی نرمی فرمانے والے ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے کتنی رحمتیں، بلکہ صرف لوگوں کے لیے ہی نہیں، جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت تھے، ہر ایک مخلوق کے لیے آپ رحمت تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، واکنگ کر رہے تھے۔ واکنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا۔ حضرت انس بن مالک یہ حضور علیہ السلام کے خادم تھے۔ یہ انہی کا ارشاد ہے حضرت انس بن مالک کا کہ میں نے 10 سال 10 ایئرس حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ پورے 10 سالوں کے اندر آپ دیکھیں، ایک نوکر ہے، سروینٹ ہے، اور ایک اس کا مالک ہے، آقا ہے، اور باس ہے حضور علیہ السلام حضرت انس بن مالک کے۔ حضرت انس بن مالک سروینٹ ہیں، غلام ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ 10 ایئرس میں نے خدمت کی ہے حضور علیہ السلام کی۔ پورے 10 سالوں کے پیریڈ میں کبھی بھی حضور علیہ السلام نے مجھے اف تک نہیں ارشاد فرمایا۔ اتنی نرمی کرنے والے تھے۔ حالانکہ جو غلام نوکر ہوتا ہے، سروینٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی کام کہا جاتا ہے، کبھی کوئی کام کہا جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ سختی کرنی بھی پڑتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی سختی نہیں فرمائی۔ حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں کہ اف تک بھی نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہاں تک بھی ارشاد، کتنی نرمی فرمانے والے ہیں، کتنی بڑی رحمت۔ فرماتے ہیں کہ ہم پیدل چل رہے تھے، واکنگ کر رہے تھے، چلتے ہوئے حضور علیہ السلام کے اوپر ایک چادر کمبلی، اور وہ کنارے والی تھی، سخت تھی، موٹے کنارے والی، ایسے آپ کے گلے کے اندر ایک چادر تھی، شال تھی۔ چل رہے تھے، سامنے سے ایک اعرابی، ایک سادہ سا شخص، اور جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ذرا ویسے تند مزاج بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سامنے سے آیا، اس نے کوئی سلام دعا نہیں کیا۔ اب حضرت انس بن مالک نے یہ بھی نہیں بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مسلمان تھا یا مسلمان نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ وہ آیا سامنے سے، اس نے جلدی سے حضور علیہ السلام کی چادر یہاں سے پکڑ لی، یہاں سے شال پکڑ کے ایسے کھینچا 2-3 دفعہ ایسے زور کے ساتھ۔ اب صحابہ ساتھ ہیں، صاف ظاہر ہے ہمارے بڑے، ہمارے باس ہوں یا پیرنٹس میں کوئی ہوں، ہمارے ٹیچرز ہوں جن سے ہم پیار کرتے ہوں، ان کے سامنے کوئی ایسا کرے تو ان کے دلوں پہ کیا گزرے۔ صحابہ ساتھ ہیں، اس اعرابی نے جب ایسا کھینچا 2-3 دفعہ، اب حضور علیہ السلام کے جو ساتھ صحابہ ہیں وہ تو اس وقت غصے میں آئے، لیکن حضور علیہ السلام اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے۔ اب اس اعرابی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کتنا بڑا مال ہے، کتنا مال ہے اللہ کی طرف سے، کیا اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں، ہمیں بھی کچھ دو۔ آپ کے پاس جو مال ہے یہ اللہ کا ہے، ہمیں بھی اس میں سے کچھ دو۔ اس نے جب یہ کہا، حضور علیہ السلام نے اس اعرابی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ توجہ چاہوں گا، مسکرا دیے، اس کی طرف دیکھا، مسکرا دیے۔ جب اس نے یہ کہا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو کیا اس کو ہم قتل نہ کر دیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے بالکل منع فرمایا، یعنی آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اس طرح کہ صحابہ خاموش ہو گیا، اور جو اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، مجھے بھی دیں،
تو آپ نے مسکرا کر فرمایا. اب وہ ایک سادہ شخص تھا, تند مزاج تھا, اس کا اخلاق ہی ایسا تھا. اب ایسے اخلاق والے کے ساتھ اب کیسی نرمی فرمانے والے ہیں. بھئی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں, جیسے ہم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا جناب, کوئی اینٹ مارے گا تو ہم پتھر ماریں گے, پھر بریک مارے گا تو ہم اس کو سٹون ماریں گے. نہیں, بلکہ کتنی نرمی فرمانے والے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا جو اس کو ضرورت ہے اے صحابہ اس کو دے دو. اور صحابہ نے اس سے پوچھا بھی کیا ضرورت ہے. اس نے بتایا کہ یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم فرما دیا تھا تو صحابہ نے اسے دیا اور وہ روانہ ہو گیا, چلا گیا. کتنی بڑی نرمی فرمانے والے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کھانا لے کر آئی, اور اس میں گوشت تھا, گوشت تھی, بکری کا گوشت تھا, اور وہ ایک یہودی عورت تھی. کھانا لے کر آئی, اس نے زہر ملا دیا, پوائزن فوڈ لے کر آئی اور کہا کہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے, تحفہ ہے, اس کو کھا لیجیے. آپ نے, کیونکہ گفٹ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ اس سے گفٹ لینے اور دینے سے محبت بڑھتی ہے, آپس میں اچھا تعلقات, جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. تو گفٹ جو ہوتا ہے وہ لیا بھی کرو اور پھر بہتر گفٹ واپس بھی کیا کرو. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. گفٹ لینا اور پھر اچھا اس کو اچھی صورت دے کر واپس کرنا, اس کو ریٹرن کرنا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے قبول کر لیا وہ گفٹ. جب اس کو کھانا چاہا, ابھی ایک لقمہ لیا تھا, زبان پہ رکھا, تو وہ کھانا, وہ جو گوشت تھا, وہ گوٹ کا گوشت تھا, وہ خود بول اٹھا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھائیے. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ کھانا, وہ جو گوشت ہے وہ عرض کرتا ہے کہ میرے اندر زہر ملا دیا گیا. جب اس گوشت نے, اس کھانے نے آپ سے بات کی, آپ نے زبان سے وہ منہ میں رکھا ہوا تھا لقمہ, واپس کر کے رکھ دیا, نکال دیا. زبان پہ اثر بھی ہوا اس کا, منہ میں اثر بھی ہوا اس کا, نکال کے رکھ دیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کون عورت آئی تھی جو ابھی یہ فوڈ لے کے آئی تھی, گوشت لے کے آئی تھی؟ تو صحابہ نے عرض کیا فلاں عورت تھی. فرمایا اس کو بلائیے.